مہینے میں اگر کسی نے اسپیشل طور سے روزہ رکھا تو مجبور کر کے اسے افطار کرایا. کہا لوگوں اسلام نے رجب کے مہینے کی کوئی اسپیشل فضیلت بیان، اس میں روزے کی کوئی خصوصیت نفلی بیان نہیں کی ہے، اس لیے تم لوگ روزہ رکھ کر کے دین کی مخالفت کرتے ہو. جاہلیت کی روش جو زمانے جاہلیت میں مشرکین عرب کا تھا اس طریقے کو تم رواج دینا چاہتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز ترین صحابی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد نے اس کام کو کیا سمجھا؟ بدعت سمجھا. انہوں نے مجبور کیا. لیکن آج میرے بھائیوں اور دوستوں اس کو ہمارے ملکوں میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ دین نہیں، عین دین سمجھا جاتا ہے. لوگ نماز 5 وقتہ میں پیچھے ہو جائیں لیکن اس کام میں پیچھے شارٹ کٹنگ کا دور ہے نا. لوگ گناہوں سے لت پت ہیں. کسی نے آ کر کے بتا دیا فلاں کام کر لو سارا گناہ کیا ہو جائیں گے، ایسے جیسے پتجھڑ درخت کے سارے پتے جھڑ گئے، فلاں کام کر لیا سارے گناہ کیا ہو گئے. انسان بھولی بسری انسان فٹ سے اس کام کو کر لیتی ہے. اسے اتنا موقع نہیں کہ وہ پتا کرے یہ کام ثابت بھی ہے یا دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں میں نے آپ سے بتایا کہ یہ کام درست نہیں. آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیا مقصد لے کر کے؟ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال وہ معلوم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پایا. وہاں امہات المومنین موجود تھی، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ چھوٹا سا لگا. ان میں سے چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کیا ہیں؟ معاف کیے جا چکے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اب میں تو سال بسال کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں تو شادی بیاہ نہیں کروں گا اس لیے کہ معاملہ بچہ کچا بیوی اور فلاں میں الجھ کر کے رہ جائیں گے، عبادت کا ہمیں موقع نہیں ملے گا. دوسرے نے کہا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم پوری کی پوری رات کیا کریں گے؟ عبادت میں لگائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد آئے. آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، اور جب وہ لوگ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگوں نے ایسی بات کہی، واللہ انی لاخشاکم للہ وعالمکم بہ، اللہ کی قسم اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ جانکار اس دھرتی پر اگر کوئی ہے تو میں ہوں. اور اللہ سے خوف اور خشیت کا بھی جو معاملہ ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ میں ہوں. لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ حصہ سوتا بھی ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کسی نے میرے طریقے کو چھوڑ کر کے اور طریقہ رواج دینے کی کوشش کی اللہ کی جناب میں وہ طریقہ مقبول نہیں ہوگا. میرے بھائیو اور دوستو آپ بتائیے قرآن مجید کی تلاوت افضل عمل ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ افضل عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الف لام مل کر کے حرف نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ. اگر کسی نے قرآن مجید سے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں مل گئی. کتنا بڑا فضیلت کا کام ہے. لیکن اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ قرآن مجید کا عمل، پڑھنے کا عمل بڑا محبوب ترین ہے، اور بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ حالت رکوع یا سجدہ ہوتا ہے. اور میں حافظ قرآن ہوں، لاؤ میں کیوں نہ حالت رکوع اور سجدہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کروں، شاید ثواب مجھ کو اس سے زیادہ مل جائے. میرے بھائیو یہ عمل جائز ہوگا یا نہیں؟ باطل ہوگا. کیوں باطل ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نص موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کی، قرآن کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی، قرآن کے حفظ کی فضیلت بیان کی، لیکن قرآن کو حالت رکوع اور سجدہ پڑھنے سے اللہ کے رسول نے ان الفاظ میں روکا الا انی نہیت ان اقرا القرآن راکعا و ساجدا، کہ لوگوں میں حالت رکوع اور سجدہ قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہوں. اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت حالت رکوع اور سجدہ. دین میں اپنی عقل نہیں چلے گی، دین میں اپنی سمجھ کو دین پر تھوپا نہیں جائے گا. دین کو سمجھا جائے گا اللہ کی کتاب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. ورنہ وہ عمل کو بادی النظر میں کتنا اچھا کیوں نہ لگے، لیکن کیا قرار پائے گا؟ وہ کیا قرار پائے گا؟ بدعت. اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی. اور ہر گمراہی انسان کو کہاں پہنچائے گی؟ جنت یا جہنم؟ میرے بھائی اور دوستو جہنم میں پہنچا دے گی. اذان سے فراغت کیسے ہوتی ہے بتاؤ؟ لا الہ الا اللہ. اگر کوئی شخص اذان دیتے ہوئے اس کے دماغ میں خیال گونجے، اٹھے، پیدا ہو، سوال ہو کہ بھائی کلمہ
2 جزوں پر مرتب ہے. لا الہ الا اللہ محمد، وہ کہے یار کہ میں نے جو ہے لا الہ الا اللہ ہی پڑھا ہے، لا محمد الرسول اللہ بھی زائد کر لو، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا نقصان ہو جائے گا؟ کلمہ پورا پڑھ لیں گے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دو، بتاؤ اذان ہو جائے گی اس کی؟ ایسا کرنا اس کے لیے جائز اور درست ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے اس لیے کہ دین میں اذان جو ثابت ہے اس میں لا الہ الا اللہ پر اسٹاپ ہے، آگے محمد الرسول اللہ کہنے کی گنجائش ہے. اب کوئی کہے کہ کیا حرج ہے، تو حرج یہی ہے کہ جو چیز ثابت نہیں اس کو تم دین سمجھ کر کے ثواب کے اعتقاد سے تم اس کام کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے بھائی اور دوستو، بسم اللہ کہہ کر کے جانور کو ذبح کیا جائے گا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر کے جمع کروں گا، جانور ذبح ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اسی ناطے نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے. روزہ دار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آئی کہ اس کے منہ کی سے اٹھنے والی بو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسند ہے. وہ کہے نہیں، سورج جب غروب ہو گیا میں نہیں کروں گا افطار، میں اور دیر تک چلوں گا تاکہ میرے منہ سے اور زیادہ بو اٹھے اور اللہ کو زیادہ کیا نام ہے بھائی. بات مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص کہے میں مسلسل روزہ رکھوں گا، ایک دن روزہ رکھنے کا جب اللہ اتنا ثواب دیتا ہے 2-3 دن کنٹینیو رکھوں گا، مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا، عمل اس کا محبوب ہوگا، اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے 100ویں وصال سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ایسا کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہوگا. اس مہینے میں کی جانے والی جو بدعتیں ہیں، انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت میرے بھائیوں ہے رجبی عمرے کی. رجبی عمرہ یہ اچھا عمل ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے انسان کیا کرے؟ حالت احرام قصد کرے، جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرے، صحیح بین صفا والمروہ کرے. عمل بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ عمرہ ثابت ہے وہ ذی القعدہ میں چاروں کے چاروں عمرے ثابت ہیں. لیکن کوئی شخص اور بھی کسی مہینے میں عمرہ کرنا چاہے جائے کرے، رکاوٹ ہے؟ نہیں رکاوٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا نہیں فلاں مہینے میں، مثلا وہ کہتا ہے کہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس عمرے کا ثواب 3 گنا زیادہ، 10 گنا زیادہ ہوگا، یہ بات معقول ہوگی یا نہیں؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا کچھ ثابت نہیں ہے. دھوکہ ہے جن لوگوں کو جو لوگ ایسا سوچتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لے کر، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک عمرہ کس میں کیا؟ رجب کے مہینے میں کیا. جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں یرحم اللہ ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرۃ الا هو وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، اللہ کے رسول نے زندگی میں 4 عمرے کیے، کوئی عمرہ آپ نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، اسپیشل اگر کوئی عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زباناً ثابت ہے تو کس مہینے میں ہے؟ بولو. رمضان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ. اگر کوئی شخص رمضان میں جا کر کے عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا. اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ حج جیسا. لیکن اگر کوئی شخص کہے نہیں رجب میں بھی ملے گا تو یہ بات معقول نہیں. بدعت اگر کیا اس نے اس اعتقاد کے پیش نظر، اگر یوں گیا رجب میں عمرہ کیا، وہ عمرہ مقبول ہے اللہ کی نگاہ میں. لیکن اگر اس تصور اور اعتقاد کے ساتھ گیا کہ جس طرح رمضان کا عمرہ فضیلت کا زیادتی ہے، اجر کا کیا ہے؟ باعث ہے، رجب کا عمرہ بھی زیادتی ہے، اجر کا باعث ہے. میرے بھائیوں، وہ عمرہ اس کے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ باعث عذاب ہو جائے گا، گناہ ہوگا، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہو جائے گا. اب کوئی کہے کہ عمرہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہوتا. جی ہاں، اگر تم سنت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں بدعت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس عمل کی بنیاد پر تم جہنم میں جاؤ گے، نہ کہ عمرہ کرنے کی بنیاد پر. میرے بھائی اور دوستو، ماہ رجب کی بدعتوں میں سے ایک بدعت فرا اور عتیرہ کی ہے. میں اس کی تھوڑی سی تفسیر کر دوں. فرا اور عتیرہ کیا چیز ہے؟ زمانے جاہلیت میں عربوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ اونٹنی کا بچہ یا بکری کا بچہ رجب کے مہینے کی تعظیم میں اگر ذبح کیا جائے تو وہ سوچتے تھے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا؟ زیادہ خوش ہوگا. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز مزید اجر کا کیا بنے گی؟ باعث ہوگی. اور اسی بدعت کو فرا اور عتیرہ کی بدعت کہا جاتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، شریعت اسلامیہ میں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز ہے. یہ جانور وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر، استھانوں کے نام پر ذبح کرتے تھے یا مہینے کی تعظیم کی بنیاد پر ذبح کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نے ان کے اس عمل کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا. اور یہ عمل اللہ کی دربار میں قبول. آج ہمارے یہاں
کوئی شخص نوکری پا جائے، ترقی کر جائے، کامیابی مل جائے، بیمار تھا شفا یابی ہو گئی، اس کے پاس جانور کے ریوڑ تھے، خوب بکریوں نے بچہ دیا، گایوں نے بچہ دیا، خوب مال میں ترقی ہوئی، وہ ایک جانور دو جانور اللہ کے راستے میں کاٹ کر کے فقیروں کو کھلا دے، دوستوں احباب کو کھلا دے، وغیرہ وغیرہ خرچ کر دے، ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ ثواب کا کام ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، اگر اس اعتقاد کے پیچھے اگر کوئی شخص کہ فلاں مہینے میں سفید مرغا فلاں بابا کے دربار پہ جا کر کے اگر ہم نے کاٹا تو اس کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ یہ عمل سیم اسی عمل کی طرح ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگ فرا اور عتیرہ کے نام پر کیا کرتے تھے، اور آج ہمارے ملکوں میں اس بدعت کی کمی، مختلف درگاہوں پر مختلف منتیں مانتے ہوئے کہ اگر ہماری فلاں بیماری ٹھیک ہو گئی، ہم کو فلاں نوکری مل گئی، تو میں فلاں بکرا یا فلاں مرغا، جیسے وہ جانوروں کو ذبح کر کے اپنی درگاہوں کے خون سے لت پت کرتے تھے، آج بھی یہ معاملہ ہے یا نہیں؟ سیم یہ معاملہ میرے بھائی اور دوستوں زمانے جاہلیت کی بدعت میں سے ہے، اور اسلام نے اس کا انکار کیا کہ لا فرا ولا عتیرہ، کہ اسلام نے اس عمل کو کیا کر دیا کہ فرا اور عتیرہ کی بدعت اسلام میں مانی نہیں جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، جانور ذبح کرنا گناہ نہیں تھا، میں نے آپ سے کہا گناہ اس ناطے ہو گیا کہ طریقہ اور اعتقاد جب اس میں بدل جائے گا تو وہ کام گناہ کا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، اس لیے کہ جو چیز سنت سے نہیں ثابت ہے اس چیز کو دین سمجھ کر کے اگر کوئی شخص بیان کرے گا تو وہ چیز اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کے اندر ایک دن تیوہار جیسا منایا جاتا ہے، اور لوگ اس دن کو کس نام سے جانتے ہیں؟ معاجن رجب کے کنڈے کے نام سے کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ یہ بدعت بالکل نہیں ہے اور ماضی قریب کی پیداوار، اور یہ بدعت میرے اپنے علم کی حد تک بر صغیر ہی میں پائی جاتی ہے، یہ بدعت دوسری جگہ پائی بھی نہیں جاتی، اور اللہ کرے بدعت وہاں بھی دفن ہو جائے۔ افسوس، یہ بدعت ہمارے معاشرے میں آج فرض اور واجب کے درجے کو پہنچ گئی۔ کوئی شخص نماز پڑھے نہ پڑھے، زکوٰۃ دے نہ دے، دین کا دوسرا کام کرے یا نہ کرے، لیکن رجبی کوڑا ضرور بھرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا کھانے پینے میں کیا نام ہے، اس قوم کو مزہ آتا ہے، اور کچھ دن ہونے چاہیے جہاں وہ تفریح کرے، غیر قوموں کی نقالی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ منورنجن کرتے ہیں، ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ کچھ منورنجن کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے کیا چیز، کیا معاملہ ہے، اس میں کیا چیز کی جاتی ہے؟ 22 رجب کو یہ کنڈا بھرا جاتا ہے، لوگ ایک کمرے میں اکٹھا ہوتے ہیں، لوگ جس کمرے میں اکٹھا ہوتے ہیں اس میں تخصیص ہوتی ہے کہ عورت بھی آئے گی، لیکن وہ عورت نہیں آئے گی جس کی خدا نخواستہ دوسری شادی ہوئی ہو، چاہے طلاق کے ذریعہ یا ڈیتھ ہو گئی ہو اس کے شوہر کی، یا کسی ذریعہ آئے گی عورت، مرد اور عورت دونوں کا اختلاط ہوگا، اور کمرے کو کیا کیا جائے گا؟ خوب صاف کیا جائے گا۔ صاف کرنے کے بعد کچوڑیاں پکوڑیاں میٹھا سیٹھا پکوان پکایا جائے گا، اور پھر کورے برتن لائے جائیں گے، اس میں رکھا جائے گا، اور پھر اس کو امام جعفر کے نام پر کیا کیا جائے گا؟ نظر کیا جائے گا، پھر اس کو کھایا جائے گا، خوب کھائیں گے، خود کھائیں گے، اور پھر جو بچ جائے گا حتیٰ کہ دھوون تک اسی کمرے میں کیا کریں گے؟ دفن کر دیں گے۔ گوشت نہیں پکائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے اس دن۔ اور اس کے بعد تصور یہ ہے، اعتقاد یہ ہے کہ سارا کام گارنٹی کا ضمانت کے ساتھ اس کا کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بدعت بالکل ہی خطرناک بدعت ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام جعفر نے اس کام پر گارنٹی کی، کہا کہ اگر کسی کا کام میرے نام پر 22 رجب کو کوڑے بھر دے، کورے برتنوں میں اس طرح سے کھانا پکوان رکھ کر کے لوگوں کو کھلا دے، تو اگر اس کا کام نہ ہوگا تو قیامت کے دن میرا گریوان یا میرا پلو، میرا دامن کیا کرے گا وہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین، لیکن آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پوری خلقت جب پریشان ہوگی تو آپ فوراً نئی صفات کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ آپ سجدے میں کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے، اور حکم ہوگا ارفع راسک اشفع تشفع۔ کیا ہے نبی؟ آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، اور آپ شفاعت بھی کرائیں گے شرائط کے ساتھ۔ جنہوں نے شرک کیا ہوگا ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو مشرکوں کے لیے گارنٹی دی جا رہی ہے، کتنا سستی جو ہے گارنٹی ہے کہ فلاں خود بنا کر کے خود کوئی چیز کھا لو، اور سارا کا سارا کام۔ میرے بھائیوں، اس دعوت میں جو خرافات دین کے نام پر کیے جاتے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس دعوت کی ایک خاص بات میں نے آپ کو بتائی، کیا بتائی؟ کہ اس دعوت میں وہ عورت شریک ہوگی جس عورت کی پہلی شادی ہوئی ہو، دوسری عورت، وہ عورت جس کی شادی ٹوٹ گئی ہو، اس کا شوہر کسی حادثے میں مر گیا ہو، یا اس نے طلاق دے دیا ہو، وہ عورت شریک نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں شریک ہو سکتی ہے؟
شاید اس کو منحوس سمجھا جاتا ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ عقیدہ بالکل ہندوانہ عقیدہ ہے، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اسلام نے اس عورت کو باعزت زندگی گزارنے کی پوری آزادی دی ہے جس کا شوہر کسی بیماری یا کسی حادثے کی بنیاد پر اس دنیا سے چل بسا، یا اس عورت کو بھی آزادی دی ہے جس کے شوہر نے کسی ناطے اس کو کیا کر دیا، طلاق دے دیا، کہ وہ دوسری شادی کر کے باعزت زندگی گزارے۔ بلکہ اسلام نے تو اس مسئلے پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی عورت بلا شادی نہ بیٹھے، اس لیے کہ مرد ہی عورت کیا ہوتا ہے، نگراں ہوتا ہے، اس کے لیے پردے کا بندوبست، اس کے لیے